as prayers are being held. امید اور خوف کے بیچ عبادت میں مصروف یہ شام کے دارالحکومت دمشق کے نواح میں آباد مسیح قصبے معلولہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ اس کشمکش میں ہیں کہ صدر بشار الاسد کا تختہ الٹنے والا باغی گروہ حیات التحریر الشام ان سے کیا برتاؤ کرے گا۔ یہ بستی 2013 میں اس وقت شدید صدمے سے گزری جب القاعدہ سے وابستہ گروہ النصرہ نے معلولہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ حال ہی میں جب اسد کی فوج پسپا ہوئی اور مسلح باغی علاقے میں داخل ہوئے تو یہاں کے رہنے والے خوف زدہ ہو گئے۔ Locals panicked. اس مرتبہ وہ پرامن طریقے سے داخل ہوئے مگر لوگ پچھلی بار سے ڈرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہے کچھ لوگ چلے بھی گئے۔ انہیں پچھلے طرز عمل کا ڈر تھا۔ اس مرتبہ بہت سے لوگ مارے گئے تھے۔ People still remember. لوگوں کو اب بھی یاد ہے کہ 2013 میں ان کا قصبہ کس طرح میدان جنگ بن گیا تھا۔ قتل و غارت اور اغوا کی وارداتیں ہوئی، گھر لوٹے گئے، صلیبیں توڑ دی گئی اور گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ النصرہ فرنٹ بعد میں القاعدہ سے الگ ہو گئی، پھر اس کی جگہ حیات التحریر الشام وجود میں آئی جس میں دوسرے گروہ بھی شامل ہو گئے۔ Hanina tries hard. حنینہ کا غم کسی طرح کم نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے سرکیس کو النصرہ نے مسلمان ہونے سے انکار پر قتل کر دیا تھا۔ اس نے ان سے کہا میں مسیحی پیدا ہوا ہوں اور مسیحی مروں گا۔ انہوں نے اسے گولی مار دی۔ وہ اسٹوڈنٹ تھا۔ ہم نکل گئے۔ ایک دن بعد انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ میرا دل اب بھی روتا ہے۔ وہ پھول کی طرح تھا، مگر مجھے کسی پر غصہ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ حیات التحریر الشام ہمیں بے انصافی سے نجات دلائے گی۔ Christians here hold. یہاں کے مسیحوں کی بہت سی تکلیف دہ یادیں اب بھی تازہ ہیں، لیکن وہ نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے انہیں کچھ وقت اور بہت ساری یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ And a lot of reassurances. Fadi says his brother. فادی کا کہنا ہے کہ النصرہ نے ان کے بھائی کو اغوا کے بعد 50 دن سے زیادہ تشدد کیا۔ خايفين من التطرف الإسلامي فقط. يعني اليوم مجھے مسلم انتہا پسندی کا ڈر ہے، مجھے مسیحیوں پر ظلم کا ڈر ہے۔ عورتوں کو سر ڈھانپ کر رکھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے، شراب پر پابندی لگ سکتی ہے، یا ہمیں اپنی مذہبی رسومات سے روکا جا سکتا ہے، یا خاموشی کے ساتھ عبادت پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے نئی قیادت کے قریبی لوگوں سے بات کی ہے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہمیں عقیدے کی مکمل آزادی ہوگی، ہمارے مقدس مقامات کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ This small town. یہ بستی وقت کے دھارے کے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ عوامی مقامات پر کرسمس کے درخت سجائے جا رہے ہیں اور لوگ ایک بہتر کل کی دعا مانگ رہے For a ہیں۔ better tomorrow.